इसीलिए उन सेंटिमेंट्स को जो है वो हमने तस्वीरों के जरिए इस पुरअमन प्रोटेस्ट के जरिए जो है वो उजागर करने की कोशिश की है। और इसके साथ आज शाम को इंशाअल्लाह ताला तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, ये इर्द गिर्द जो आपकी तमाम बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर तमाम रेड लाइट्स के जरिए एक जो खून का, एक जो तशद्दुद का जो एक इम्पैक्ट और इम्प्रेशन है उसको हाईलाइट करने के लिए इर्द गिर्द की ये बिल्डिंग्स भी और यहाँ पर तमाम लाइटिंग जो है वो रेड होगी। उसके साथ साथ ये तमाम जो आपके सामने ये हमने ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जो ये जंग लड़े हैं, उनको कोई जो है वो हमारी आंखों से ओझल जरूर है लेकिन वो जिंदा है। हर कश्मीरी की लेकिन वो जिंदा है, हर कश्मीरी की जो है आस और उम्मीद में जिंदा है, हर एक कश्मीरी खातून की जो है वो उम्मीद के साथ जिंदा है। और इसीलिए इस तरह के एक इवेंट को मनाने का मकसद ये है कि हम ये पूरी इंटरनेशनल बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को ये सेंसिटाइज कर सके कि कश्मीर जो है वो आज भी सीज में है, कश्मीर जो है वो आज भी लहू लहू है, कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी यहाँ पर जो है वो खिताब भी करेंगी और कश्मीरी बहन भाइयों को जो है वो अपना मैसेज भी देंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे एक बात मैं यहाँ सियासी करना तो नहीं चाहती लेकिन यार मुझे मतलब ख्याल आ गया, एक और भी था नाम नेहाद चैंपियन, मैं कश्मीरियों का बड़ा चैंपियन हूँ जिसने पूरा एहतजाज क्या किया था आपको याद है कि हम जो है वो कितने मिनट 15 मिनट धूप में खड़ा हुआ करेंगे जो शायद उन्होंने कहा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया और अगले दिन जो है वो आपने देख लिया कि कश्मीर के साथ जो है वो क्या हुआ। सो इसलिए ये बातें करना बहुत आसान होता है, शायद बातों को कश्मीर के मुकदमे को इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा ना किसी ने उस तरह से बैनुल अक़वामी तौर पर हाईलाइट किया, ना कभी कश्मीरियों की जबान कोई और इतना बड़ा लीडर बना जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। और अब जो है अब इसको इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो आगे लेके बढ़ रही हैं और कश्मीरियों का ये मुकदमा कल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने भी, इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी और सबके सामने वो इंशाअल्लाह रेज करेंगी ताकि ये याद करवाया जा सके जो लोग, जो आलमी तंजीमें सो रही हैं, जो आलमी इदारे सो रहे हैं, जिनको पता नहीं और बाकी बहुत कुछ दिखता है लेकिन उनको कश्मीर और गजा के लोग नजर नहीं आते, उनको जो है वो एक तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, ये महकमा इत्तलात का बहुत अहम एक काम है कि कश्मीरी आवाम से ज़ाहिर यकजहती करने के लिए जो आपने यहाँ पर प्रोग्राम का अरेंज किया है, लेकिन कश्मीरी आवाम के लिए जिस तरह अभी आपने बताया कि ये लिबर्टी मार्केट वाली जो जगह थी यहाँ पर पहले सियासी जलसे और मार कुटाई होती रहती थी, लेकिन कश्मीरी आवाम के लिए यहाँ पर पहली दफ़ा इज़हार यकजहती के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, तो वो टोटल तफसील बताएं कि कल दिन में यहाँ पर क्या 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 होगा। नहीं, बहुत सारी तफसीलात आपको पता है चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आना है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, आलमी जो तंजीमें हैं उनको भी और पाकिस्तान और पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खुद वो पैगाम जो है वो देंगी। लेकिन ये लिबर्टी राउंड अबाउट को जो है वो कश्मीरियों के नाम हमने मंसूब किया है और ये लिबर्टी राउंड अबाउट अल्लाह करेगा वो दिन बहुत करीब होगा जब कश्मीरियों को भी वाकई जो है वो आज़ादी मिलेगी और इस लिबर्टी राउंड अबाउट से कल उठने वाली आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला हर एक ऐवान तक पहुंचेगी। दुनिया इसलिए हमारी आवाज़ नहीं सुनती कि हम इस अहम तरीन इशू पर भी तकसीम का शिकार होते हैं, सियासत करते हैं। वो दिन कब आएगा जब मिन हैसुल कौम हम अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ उठाएंगे और कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। देखिए, ये तो हर एक को अपने अपने गिरबान में झांकना है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ कि पहले भी हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ को जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने और उसके बाद शहबाज साहब ने जिस खूबसूरत तरीके से क़ौम मुत्तहिदा के अंदर हो, मुख्तलिफ जहाँ पर वो डिग्निटरी से मिल रहे होते हैं वहाँ पर वो उसको हाईलाइट भी करते हैं, उसको टेकअप भी करते हैं। और ये पब्लिक प्रोटेस्ट एक्चुअली हम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रोटेस्ट है जिसके अंदर पंजाब की तरफ से एक ये अनप्रेसिडेंटेड जो पाकिस्तान की तारीख का पहला इस नौयत का एक इवेंट होने जा रहा है। ये भी एक यकीनन मुस्लिम लीग नून का एक जो है वो क्रेडिट है कि हम पब्लिकली हम कश्मीरियों को ओन भी करते हैं, हम उनकी जो हक़ खुद इरादियत की जो जंग है उसमें उनके साथ भी हैं और जो भी सफारती सतह पर जो भी जो है वो उनके लिए करना मुमकिन हो पाएगा इंशाअल्लाह ताला वो हम करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा इसमें लीड ले रही हैं। ये बताइएगा, सवाल है
ویسے تو آج نہیں کرنا چاہیے، لیکن سیاسی سوال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو ترجمان نے کہا ہے کہ جتنے بڑے منصوبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مرہون ملت ہے، صرف سختیاں لگانے پر معروف ہے، اور جو ہے نا ان کا یہ کہنا تھا پنجاب حکومت ہے نا احتیاط سے چلے. سعدیہ جاوید صاحب نے وہ کون ہے؟ ترجمان نہیں. اچھا مجھے نہیں پتا چل سکا، سوری. اچھا مجھے نہیں پتا چلا، سوری. تو وہ بہن پہلے جو ہے وہ اپنی معاشرتی علوم، اپنی جو ہے نا وہ سیاسیات، وہ یہ سب کچھ درست کر لیں اور پاکستان کے منصوبے نکال کے دیکھ لیں کہ اس میں سے نون لیگ کے منصوبے کتنے. اور میں دیکھیے آج کے دن بھی بہت ہے، میں کسی اس میں تفریق میں نہیں پڑ جاتی، لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اور کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے، کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ مریم نواز کی کسی جو ہے وہ جو کام کر رہی ہے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. تو بھائی لگے رہنا تو کام لگے ہوئے بیچارے، کوئی نہ کوئی دیکھیے اور کام تو کرنا کوئی نہیں. سندھ کے جو حالات ہیں، اب میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہانی پھر سے ہی ابھی میں نہیں کہہ رہی. یہ رہنمائی فرما دیں کہ اب سی پی اے ہونے جا رہی ہے جو کہ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی ایسی کانفرنس ہوگی جس میں دولت مشترکہ کے پارلیمنٹرینز آ رہے ہیں. تو اس میں لکیلی یہ 5 فروری بھی آ گیا اور بالکل قریب ہے وہ بھی سی پی اے کانفرنس بھی. اس میں جو ایجنڈے میں شامل کریں گے کہ کم از کم یہ ریجنل ایشوز بھی ریزالو ہو. بہت شکریہ راہو. دیکھیے چونکہ یہ اسمبلی کرا رہی ہے، پنجاب اسمبلی اسپیکر صاحب جو ہے اس کو بڑی محنت کر رہے ہیں اس کانفرنس کو جو ہے آرگنائز کرنے کے لیے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ایجنڈے میں فی الحال کیا ہے، لیکن یہ اچھی سجیشن ہے. اگر نہیں ہوا ہوگا تو یقیناً ڈلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ 5 فروری جو ہے وہ ہم منائیں. 5 فروری کی بات ہو رہی ہے کشمیریوں کو، تو 5 فروری کے علاوہ بھی ہم ہر وقت یاد رکھتے ہیں، وہ بھولنے والی چیز ہے نہیں. تو یقیناً ہونے چاہیے. یہ بتائیے گا کہ 5 فروری کو جو آپ حکومت کی جانب سے جو تقریب ہو رہی ہے یہ تو ایک اچھی تقریب ہے، آواز اٹھے گی، لیکن 5 فروری کے بعد کشمیر کی صورتحال تو جوں کی تو رہے گی. تو حکومت جو ہے وہ سفارتی سطح پر بھارت سے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لے رہی ہے کہ بھارت سے ڈائیلاگ کیا جائے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو دوبارہ اس پہ بات کی جائے بھارت سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو حق خود ارادیت کی جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ دنوں کی بات نہیں ہوتی. اس کے اوپر ایک لمبی سٹرگل لڑنی پڑتی ہے، اور جتنا کشمیری اس کو آخری ایک نہج پہ لے گئے ہیں، اب وہاں پر جو ہے وہ اس کا اینڈ ہی ہونا ہے، یقیناً اس کو بہتر ہونا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا ثبوت دیا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا. اور کوئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھلے دل کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بیٹھنا چاہے بہت اچھا، نہیں بیٹھنا چاہے تو ان کی مرضی. ہمیں دہشت گردی ہو رہی ہے ملک کے اندر، ایک نئی لہر دہشت گردی کی آئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ دہشت گردی کی لہر بھارت میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پاکستان میں ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان دہشت گردی یہی فرق ہے ہمارے بیچ میں، بھارت ملوث ہے؟ یہی فرق ہے ہمارے بیچ میں کہ اگر جو ہے وہ کوئی ملوث ہوگا بھارت یا کوئی اور بھی کوئی ایسے عناصر، تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ پوری تفتیش کے ساتھ، پورے فیکٹس کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. ایویں مطلب ہمارے ملک میں مچھر مار گیا ہم کہہ دیں وہ جو ہے وہ بھارت نے کیا، ایسا ہم نہیں کرتے. ہم ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، لیکن بھارت ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، اس فیکچوئل پوزیشن کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. سو یہ جو اب جس طرح سے شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوجی بھائی، دیکھیے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آخر وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. یہ جو کیپٹنز اور یہ میجرز جو ہیں یہ بھی کسی کے شوہر تھے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی غلیظ قسم کی سیاست ہونا، گندے کامنٹس کرنا، یہ ہمارے ملک کے اندر سے بھی تو ہو رہا ہے نا. ان کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید کسی اور لابی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ شہداء ہمارے سر کا جھومر ہیں. اور لیکن ایک بات پوری قوم کو سوچنی پڑے گی کہ آخر اس فساد کو، اس دہشت گردی کے جن کو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ بند کر دیا تھا بوتل کے اندر. اس کو بوتل سے کس نے نکالا، کس نے لا کر لوگوں کو یہاں بسایا، اور بسانے کے بعد آج جو ہے وہ پھر سے ایک افریت کی طرح ہمارے سامنے. سیاسی سوال کرنے ہم نے آج معذرت کے ساتھ جلسے کی اجازت مانگی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، جبکہ ساتھ ہی سی پی اے کانفرنس بھی آ رہی ہے. تو کیا یہ اس میں بھی جو ہے وہ خلل ڈالے گا ان کا جلسہ، یعنی اجازت دی جائے گی؟ میڈم ساتھ ایڈ کر لیں، بانی پی ٹی آئی نے کل خط لکھے آرمی چیف کے نام، اور وہ دعویٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے اب یہ خط کے اوپر نا 2-3 گانے بڑے اچھے میرے دماغ میں گھوم رہے، بڑے خطوں والی. تو بیچارے تو کبھی پاؤں پکڑنا چاہتے تھے، کبھی خط لکھنا چاہتے ہیں. اب یہ مطلب پہلی دفعہ تاریخ میں ہوگا کہ کسی نے جو ہے وہ باقاعدہ این آر او جو ہے منتیں کر کے مانگا ہو کہ جی بھائی اللہ کے واسطے میں ایک لو لیٹر بھیج رہا ہوں، مجھے این آر او دے دیں.
تو میں سیاسی بات یہاں اس لیے نہیں کرنا چاہتی بیکاز ہر چیز پھر بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. ہمارا مقصد آج اور کل جو ہے وہ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی جو ہے وہ شو کرنا ہے. یہ عمران خان بھی یہی ہے, یہ فساد بھی یہی ہے, اس کو دیکھتے رہیں گے. جواب ہے صدر پار سے ایک وفد آیا تھا صحافیوں کا جنہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی تھی, لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آج تک سامنے نہیں آئی. کیا اس میں بھی اس کشمیر کے ایشو پہ بات ہوئی تھی؟ دیکھیے کشمیر کی بات ہر جگہ ہوتی ہے, وہ صرف کشمیری صحافیوں کے ساتھ یا انڈین صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوتی, کوئی پرسنل میٹنگز بھی ہوتی ہیں جس کو جو ہے وہ اپنے طور پر ارینج ہوتی ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب ہوں یا مسلم لیگ نون ہو, جتنا بہادری سے جتنا بہتر مقدمہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کشمیریوں کا کسی نے لڑا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب اور PMLN ہے. تھینک یو جی, شکریہ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کل کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور انداز میں اظہار یکجہتی کیا جائے گا. کشمیر کا مقدمہ میاں نواز شریف کے علاوہ اتنے بھرپور انداز سے کسی نے نہیں اٹھایا ہے. کل اس اہم معاملے پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے خطاب بھی کیا جائے گا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عالمی تنظیموں کو بہت واضح پیغام کل اسی چوک سے دیں گے. لبرٹی چوک کو ہم نے کشمیریوں کے نام سے منسوب کیا ہے. سیاسی جماعتوں کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تمام ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.